مجھے لگتا ہے یاد کرنے میں جی تو سبق اس دن کا پچھلا پچھلا سبق طویل تھا، اس لیے اس کا اعادہ ہم اچھی طرح سے کر رہے ہیں تاکہ ذہن میں محفوظ ہو جائے۔ ناسخ اور منسوخ میں سب سے پہلے نسخ کی تعریف جاننا ضروری تھا۔ نسخ حکم شرعی بدلیل شرعی متأخر عنہ، یعنی بعد کی شرعی دلیل سے پہلے والی شرعی دلیل کو منسوخ کر دینا، یہی نسخ ہے۔ مثال اس کی ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، پہلے کا حکم بعد والی حکم سے یا بعد والی دلیل سے منسوخ کر دیا گیا۔ اور نسخ کی حکمت بھی جاننا چاہیے، کیوں ایک شرعی حکم کو کینسل کیا جاتا ہے؟ تو بندوں کی استطاعت اور ان کی مصلحت کے پیش نظر، بندوں کی سہولت اللہ کو منظور ہے، بندوں کی مصلحت اللہ کو مطلوب ہے، اس لیے اللہ تعالی بندوں کی مصلحت اور ان کی سہولت کو نظر میں رکھتے ہوئے پہلے کے کچھ احکام کو منسوخ کر کے نیا حکم جاری کرتا ہے۔ اچھا، یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد نسخ کی 4 قسمیں، تو اس کو ایسے ذہن میں رکھو کہ آیت کو آیت سے منسوخ کیا جاتا ہے، کبھی حدیث کو حدیث سے، کبھی حدیث کو آیت سے، اور کبھی آیت کو حدیث سے۔ تو آیت کے لیے آیت ناسخ ہو جاتی ہے، اس کی مثال ہے یکم منکم 20 صابرون، کہ اگر تم میں سے 20 ہیں پرعزم لوگ، صبر کرنے والے لوگ، تو وہ 200 پر بھاری ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں کی طاقت اور ان کی صلاحیت اور ان کی قوت دیکھی، اور اس کے بعد کہا کہ اگر مئتن صابرتن، 100 لوگ ہیں تو یغلبو مئتین، تب یہ 200 پر بھاری ہوں گے۔ دوسری جو اس کی قسم ہے، آیت کے لیے حدیث ناسخ ہو جاتی ہے، آیت کو حدیث منسوخ کر دیتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، تو وصیت کے تعلق سے آیت ہے، اور وصیت کرنے کا باقاعدہ حکم اللہ نے دیا ہے، لیکن اس حکم کو حدیث سے منسوخ کر دیا گیا نبی کے قول سے، لا وصیت لوارث، کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، وارث کے لیے وراثت ہے، وصیت نہیں ہے۔ حدیث کے لیے آیت ناسخ ہو جاتی ہے، نبی کا عمل بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے کا تھا، وہی پہلے حکم تھا، شرعی حکم، ویسے ہی اللہ کے رسول کو حکم ملا تھا، لیکن آپ کے اس عمل کو، حدیث کو منسوخ کر دیا گیا آیت کریمہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام سے، کہ اپنا چہرہ آپ پھیر لیجئے، اب مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ حدیث کو منسوخ کر دیتی ہے، اس کی مثال ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها۔ اب اس کے بعد منسوخ کی 3 حالتیں بنیں گی، منسوخ کی جو کینسل ہو چکا ہے، جو پہلا شرعی حکم کینسل ہوا ہے، اس کی 3 حالتیں ہیں۔ آیت منسوخ ہو لیکن حکم باقی ہو، آیت نہ ہو قرآن میں لیکن حکم باقی ہو، جیسے رجم کرنے والا حکم باقی ہے، لیکن الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، تو یہ آیت نہیں ہے قرآن میں لیکن حکم باقی ہے۔ دوسری حالت یہ بنے گی منسوخ کی، آیت باقی ہو مگر حکم منسوخ، آیت نہ ہو لیکن حکم ہو، پہلی حالت تھی،
اب یہ جو دوسری حالت ہے یہ اس کے برعکس ہے، آیت ہو لیکن حکم نہ ہو. جیسے آیت سورہ بقرہ میں 180 نمبر کی آیت آج بھی مصحف میں موجود ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، لیکن حکم نہیں ہے. اب کسی وارث کے لیے وصیت کا حکم نہیں ہے، لیکن آیت کریمہ ہے. پہلی حالت میں آیت نہیں تھی، حکم تھا. دوسری حالت میں آیت ہے لیکن حکم منسوخ ہے. اچھا، اب اس کے بعد وہ منسوخ کی تیسری حالت کیا ہے؟ منسوخ کی تیسری حالت دونوں منسوخ ہوں، یعنی نص بھی نہ ہو اور حکم بھی نہ ہو، دونوں منسوخ ہو گئے ہوں. جیسے رضاعت کے تعلق سے 10 گھونٹ پینے کے بعد ہی رضاعت ثابت ہوتی تھی، قرآن میں تھا، لیکن اب نہ وہ قرآن میں آیت ہے، یعنی نہ لفظ ہیں نہ الفاظ ہیں اور نہ ہی وہ حکم ہے، دونوں کینسل ہو گیا. تو پہلے 10 مرتبہ دودھ پینے سے بچے کی رضاعت ثابت ہوتی تھی، پھر وہ آیت اور حکم منسوخ ہو گئے. تو اگر یہ پوچھا جائے کہ منسوخ کی کتنی حالتیں بنیں گی، تو جواب یہ ہوگا کہ 3 حالتیں منسوخ کی. ذہن میں رہے، منسوخ کی، جسے کینسل کر دیا گیا ہے اس کی 3 حالتیں بنیں گی. پہلی حالت یہ ہے کہ آیت منسوخ ہو لیکن حکم باقی ہو، جیسے الشیخ والشیخہ. اور دوسری حالت یہ ہے کہ آیت کریمہ تو ہو لیکن حکم نہ ہو، پہلی حالت کے برعکس. تیسری حالت یہ ہے کہ دونوں نہ ہو، جیسے رضاعت کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمان، کان فیما انزل من القرآن 10 رضعات معلومات یحرمنا ثم نسخن ب5 رضعات معلومات فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهن مما یقرأ من القرآن. اچھا، ہر عبارت یا ہر لفظ یاد کرنا یہ ضروری نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے، مطلب سمجھ جائیں یہی کافی ہے. اچھا، اب راجح اور مرجوح ہم شرعی دلیلوں میں یا شرعی احکام میں سنتے رہتے ہیں کہ یہ راجح قول ہے، یہ مرجوح قول ہے. تو راجح اور مرجوح میں کیا فرق ہے؟ راجح کیا ہے، مرجوح کیا ہے، اور اس کی تفصیل کیا ہے، یہ جاننا اہم ہے. راجح جو غالب ہو، جو راجح ہو، جو رائج اور نافذ ہو، وہ راجح ہے. اور مرجوح یہ مفعول ہے، یعنی جو مغلوب ہو گیا ہو، جو چھوڑ دیا گیا ہو، جو پیچھے چلا گیا ہو، وہ مرجوح. تو راجح کی تعریف یا ترجیح کی تعریف، راجح کے یہاں ہونا چاہیے، راجح کی تعریف. راجح کیا ہے؟ تقویت احد الدلیلین علی الآخر والعمل به. تقویہ مضبوط کرنا، احد الدلیلین دونوں دلیلوں میں سے کسی ایک کو. دو دلیلیں ہیں، دو احکام ہیں، دو مطالب اور دو مفاہیم ہیں، تو ایک کو تقویت دے دینا، ایک کو غالب کر دینا، کس پر؟ علی الآخر، دوسرے پر. دونوں دلیلوں میں سے ایک کو غالب کر دینا دوسری دلیل پر، والعمل به، اور اس پر عمل کرنا. تو تقویت دینا اور عمل کرنا دو دلیلوں میں سے ایک پر.
اس کو کہتے ہیں ترجیح دینا، اس کو کہتے ہیں راجح قرار دینا۔ تو راجح اور مرجوح، ایک ترجوح لکھا ہوا ہے، مرجوح، راجح اور مرجوح، ایک میم کی جگہ کاف آ گیا ہے، اس کو آپ لوگ صحیح کر لینا، ترجوح لکھا ہے، مرجوح ہے۔ دو دلیلوں میں سے جس کو تقویت ملے اس کو راجح کہتے ہیں، اور جس کو نہ ملے اس کو مرجوح کہتے ہیں۔ جسے اپنا لیا جائے وہ راجح ہے، جس پر عمل کرنے کو کہا جائے وہ راجح ہے، اور جس پر عمل ترک کر دیا جائے اور کہا جائے کہ نہیں یہ مرجوح دلیل ہے، مرجوح قول ہے، یعنی اس کے مقابلے میں جو آیت یا دلیل ہے وہ زیادہ قوی ہے، وہ لائق عمل ہے، اور یہ مرجوح بات ہے، یعنی اس پہ عمل نہیں کریں گے، یہ اتنی مضبوط نہیں ہے۔ تو دو دلیلوں میں سے جس کو تقویت ملے اس کو راجح کہتے ہیں، یا دو مفہوموں میں سے جس مفہوم کو تقویت ملے وہ راجح ہے، اور جس کو تقویت نہ ملے وہ مرجوح ہے۔ راجح مرجوح کی تعریف، ترجیح کی تعریف دی ہے، اور راجح اور مرجوح کی تعریف۔ ترجیح کرنا یا ترجیح دینا کیا ہے؟ تقویت پہنچانا دو دلیلوں میں سے کسی ایک کو اور اس پر عمل کرنا، یہ ترجیح۔ اور راجح اور مرجوح کیا ہیں؟ تو دو مفہوموں، دو دلیلوں میں سے جس کو تقویت مل جائے وہ راجح ہے، اور جس کو نہ ملے وہ مرجوح ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، کیونکہ آج میں ابھی سفر سے آیا ہوں، کچھ دیر پہلے پہنچا ہوں، پروگرام تھا شولہ پور میں۔